اور خدا سے منہ موڑ لیا نا، مہلت تو خدا نے فرعون کو بھی دے دی تھی، آخر میں وہ بھی بے بس ہو کہتا اب میں مانتا ہوں، کب وقت چلا گیا، 400 سال تم کو ہم نے رحمت کی، تم نے نبیوں کا مقابلہ کیا، خدا کر کے اپنے کہا ہم نے تم کچھ نہیں کہا، اور جب تم کو نصیحت کی ہم نے سختی سے نہیں کی، ہم نے اپنے نبیوں کو بھیجا، کہا اس کو نرمی سمجھا، فقولا لہ قولا لینا، نرمی سے کہو، ایسے مت کرو۔ قرآن میں بھی کس کو نصیحت، کافر ہو کچھ ہو، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اس سے حکمت سے بات کر، کس طرح اس کو منائے، اس کے طریقے، اس کی عقل کیسی ہے، اس حساب سے اس سے بات کر، والموعظۃ الحسنۃ، میٹھی زبان رکھو، خوش خلقی رکھو اپنے بات، دیکھ کتنا اللہ مہربان ہے۔ اس کے بعد اگر وہ نہ مانے تو قرآن میں آپ پہنچا دے، باقی حساب کتاب ہم لینے والے خود، ہم پوچھ گچھ کر لیں گے، خدا کی پوچھ گچھ سے اللہ ہی بچائے۔ انسان خود ٹھیک ہو جائے، جب پوچھ گچھ اللہ کرے، مصیبتیں بھیجتا ہے، یار بڑی مصیبت ہے، بڑی تکلیف ہے، کاروبار خراب ہے، کیا کروں، خود خیال آتا ہے کچھ پڑھوں، یا گناہ زیادہ کیے ہیں، یا نمازیں چھوڑیں، ہوتا ہے نا سیدھا، اس کو اندر سے خود پوچھ گچھ شروع ہو جاتی ہے، بتا تیرا رزق بھی اچھا تھا، تیری دنیا بھی اچھی تھی، تیرے وسائل بھی اچھے تھے، اب گڑبڑ آئی نا، تو اس کو محفوظ کرتا تھا تو خدا کا شکر کرتا تو خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ جاتا، تو نے خدا کی نافرمانی شروع کر دی، رزق زیادہ ملا، رحم زیادہ، میں جو کچھ کر لوں، اس کے یہ تجھے کرنا چاہیے تھا۔ تو انسان اب بھی ایسے ہوتے، سیدھے ہو جاتے ہیں، ایسے آتے جو نماز کبھی نہیں پڑھ، جو مصیبت آتی ایسا کچھ بتائیں، کچھ کریں تو بھائی یہ کرو، لگ جاتے ہیں۔ وہ لگا تو نہیں خدا کے خوف سے، مطلب کے لیے لگا کہ میری مصیبتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے جان چھوڑے، پھر بھی فرق پڑتا ہے، اللہ اتنا کریم۔ اگر دل سے لگ جائے تو کتنا پڑے۔ تو سوچو تو مسلمانوں، قرآن حدیث کو تو مانو، میں تو نہیں کہتا مجھے مانو، خدا کو مانو، نبی کو مانو، یہاں تک تو چلو، خدا رسول تک، آگے چھوڑ دو۔ آگے محبت ہو گئی تو پھر خود ایک دوسرے سے آئی لو یو کریں گے، مائی ڈیئر بنیں گے، ہاں، عاشق معشوق بنیں گے، پیر مرید بنیں گے، سب الفاظ استعمال کیے ہوئے محبت والوں، عاشق معشوق، پیر مرید، لیلا مجنون، یہ سب الفاظ ہیں، مطلب ہوتا ہے دل لگ گیا، ٹچ ہو گیا، ٹچ تو ٹچ قسمت سے ہی ہوں گے پھر، تو اللہ کرے خدا سے ہم آپ ٹچ ہو جائیں تو میں خیر بہت ہی اچھا، مزہ آ جائے زندگی، تو ہو جائے گا آس سے آس۔ بہرحال اس طرف لگے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دنیا 2 دن راحت بھی ہو تو اس کی راحت کی کوئی قیمت نہیں ہے، اگر ادھر کوئی مصیبت بھی ہے تو کوئی زیادہ غم نہیں کرنا چاہیے، یہ سایہ ڈھل جائے گا، لیکن آگے راحت جو مصیبت ہے اس کا بڑا خیال کرنا، ادھر تم کو خودکشی نہیں چھڑائے گی، ادھر خودکشی کر کے چھوٹ جاتے ہیں، ادھر نہیں چھڑائے گی، خودکشی نہیں ہے، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت ہے ہی نہیں، سفارش نہیں ہے، تمہارے اعمال تمہارے سامنے، اگر سفارش ہے تمہارے میں ایمان ہے، رابطہ ہے حضرت محمد سے، وہ بڑی سفارش ہے، ان سے رابطہ توڑا تمہارے لیے وہاں بھی کچھ نہیں، یہاں بھی کچھ نہیں۔ اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، کیسے کروں؟ آقا جی کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں جو مسلمانوں کے سکھ دکھ میں شریک نہ ہو، چچینیا میں مصیبت، کشمیر میں مصیبت، یہ دکھ کی باتیں نہیں ہیں، تو پھر ہم کو کھانے پینے ہنسنے اچھے لگیں، کرکٹیں اچھی لگیں، ایک کرکٹوں میں لگے ہوئے ہیں، اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے، نکتہ ہے، نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا، ایک غفلت کا سامان جو انسان کو شاید میرا خیال ہے خدا رسول سے بہت ہی دور کر دے گا، کہ دل لگ جاتا ہے نا، عورتیں بھی کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا، بچوں نے بھی، بچے کھیلیں تو کوئی بات نہیں، ٹیمیں جا رہی ہیں، ایسے یہ کام کرنے چاہیے، جس کو فکر ہو، دکھ ہو، درد ہو، ملک کا، آخرت کی فکر ہو، یہ چیزوں میں کوئی خاص فائدہ تو ہے نہیں، نہ دین کا ہے نہ دنیا کا ہے، چوکے بنائے تو اسے کیا بنے گا، رن بنائے سکور بنائے، کوئی بات تو ہے ہی نہیں، ایک غفلت کی بات ہے، اس میں پڑھنا اپنے آپ کو گنوانا ہے، نہ اس میں ثواب ہے نہ گناہ ہے، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، غفلت ہوتی نا، زیادہ باتیں کرنا دل کو پتھر کر دیتا ہے، یہ بھی چیزیں دل کو پتھر کر دیتی، دیکھ لیں ان کی حالت، کہ انہیں تو میں زوال نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، انسان کے وہم و خیال سے وہ نعمتیں باہر ہیں، حدیث میں آتا میں صالحین اپنے بندوں کے جو محبت والے ہیں وہ نعمتیں رکھی، مالا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنی، ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھی، کسی دل پر اس کا تصور نہیں ہو سکتا، اور اس نعمتوں میں آپ کو کوئی مصیبت نہیں ہے،
کوئی پرہیز نہیں ہے ڈاکٹری کی کہ یہ نہ کھاؤ تو جو مرضی کھاؤ، اور جو چاہو وہ تمہارے لیے ہوگا، دنیا بادشاہ کے لیے بھی یہ نہیں۔ یہاں تمہارا جب تک زندگی تم کو کبھی موت کا ڈر ہے، کبھی بیماری کا ڈر ہے، کبھی رزق کا ڈر ہے، کبھی دشمن کا ڈر ہے، بتاؤ کتنی مصیبتیں تھیں۔ انسان کیا یہاں زندگی گزارے، آپ مجھے بتاؤ کیا مستقبل بنائے؟ کبھی ہوائی جہاز ملبے میں چلا گیا، کبھی جہاز پانی میں ڈوب گیا، کبھی اس کو بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کی سر کی رگ پھٹ گئی، اس کو رسولی ہوگی، کیا مصیبت ہے۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، جی گولی کسی کو لگنے سے گزر رہا تھا، اس کو لگ گئی، کیا ہو گیا؟ آپ کو ضمانت ہے ان چیزوں کی؟ کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے، صبح کی خبر کچھ ہے، شام کی خبر کچھ ہے۔ آپ بس زیادہ یہ سوچیں ایمان بچانا، روٹی تو کتے کو بھی مل جاتی، کافر کو مل جاتی، ایمان بچ گیا آگے آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں قرآن پر، اگر آپ یقین رکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، بس اگر ان پر یقین ہے، میں اس یقین سے چلتا ہوں، پھر مجھے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر آپ نے کلمہ پڑھا، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، برحق خدا ہے، لا شریک لہ، برحق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، برحق حق نبی ہیں، تو آپ کو کسی کی بات پہ یقین کم ہو زیادہ ہو، پیر ہو وزیر ہو ولی ہو کوئی ہو، ہے جی، لیکن آقا کی بات پر آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ادھر تک چلیں تو پھر آپ ان وسائل کو پڑھیں کہ آپ کے اندر قوت پیدا ہو، صلاحیت تو قابل زمین میں ہے، ہر قسم کی ہے، لیکن زمین کو بیجا نہیں گیا تو کیا فائدہ ملے گا؟ اب دیکھو کتنے ماشاء پڑھتے ہیں، کتنی ان کی قابلیت صلاحیت ہے نوجوانوں کی، لیکن ان کو بیجا نہیں گیا ایمان کے طور سے، پھر کتنی مصیبتیں ان پر بھی آتی ہیں، حکومت بھی آتی ہیں، زوال بھی آتے ہیں، تو یہی مستقبل جوان ہی بنتے ہیں نا۔ اب ان کو بیجا جائے گا تو ان کی اچھی زمینیں اچھے دل، کیوں آقا جی نے کہا وَاسْتَوْصُوا بِالشَّبَابِ خَيْرًا، میں تم کو جوانوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، ان کے دل بڑے اچھے ہوتے ہیں، ارق وافر بہت نرم ہوتے ہیں اگر ان کو کوئی سنبھال لے۔ اسی میں جوانوں سے بہت محبت، ذرا سمجھاتا ہوں، وہ بوڑھوں کی طرح زیادہ نہیں سوچتے ہیں، بس تیار ہو جاتے رات ذکر کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، کالج بھی نہیں جانا، میں کہتا بھائی ادھر میں پھر دھکیل کے کالج بھیجتا ہوں، اتنے اچھے ہیں ماشاء، بس اللہ ہی اللہ کرنے اچھے۔ اور بوڑھے مشکل سے چلتے ہیں، آقا جی کا حدیث مفہوم ہے، جوانوں نے مجھ سے زیادہ محبت کی، میرا ساتھ دیا، اور بوڑھوں نے مجھے زیادہ تنگ کیا، ستایا، یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے، یہ ہے وہ ہے، سوچتے ہیں اچھا اور بھی کچھ کرنا ہے، یہ بھی آقا کے پیچھے تو لیلا مجنوں کی طرح چلنا سوچنا ہی نہیں ہے۔ تو جوانوں کا میں تجربہ ذرا سمجھاتا ہوں، ماشاءاللہ ایک دم لگ جاتے ہیں، اور آقا ان کی تعریف کی ہے، اور یہی جوان بعد میں ملک کو سنبھالتے ہیں، گھروں کو سنبھالتے ہیں مسلمان، تو ان کا ایمان کا مسئلہ مضبوط حکومت کو بھی کرنا چاہیے، گھر والوں کو بھی کرنا چاہیے، ان کی تعلیم دینی، تو اس سے پھر ان کا مستقبل دنیا کا خود بخود بن جائے گا کہ خدا کی رحمت ان پر ہمیشہ رہے گی۔ اگر خدا کی رحمت پر نہیں ہے، تمہارا بیٹا کسی مصیبت میں، کسی گناہ میں، یا کسی شکنجے میں، یا کسی جرم میں، حکومت کیا کیسا واقعہ رشتہ داروں میں ہو جاتے ہیں، اس کی وضاحت شرم ہے، تم کو بھی منہ کالا کرے خود ہی برباد ہو جائے گا، یا وہ خودکشی کر لے گا، ایسی مصیبتیں آتی ہیں۔ تو یہ دین پہ چلنے سے دنیا بھی بہت مضبوط ہوتی ہے، اور بہت سی مصیبتوں آفتوں سے آدمی خود ہی چھوٹ جاتا ہے۔ تو پھر ہم کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل میں لکھ لینا چاہیے، اس کو دل میں بسا لینا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ یہ چیزیں آپ کے ایمان کو مضبوط کریں۔ جب آپ کے سامنے فائدے اور یہ چیزیں آئیں گی، سننے سنانے سے نہیں، کرنے کرانے سے آپ کو کچھ نظر آئے گا، پھر آپ کہیں گے واقعہ لا الہ الا اللہ یہ کہنا بہت بڑی بات ہے، اس میں بہت بڑی دنیا آخرت کی ہمارے لیے سعادت ہے۔ صحابہ کو ادھر سے نصیب ہے، ان کی کیا حالات ہے، اسلام سے پہلے سارے، اس میں بے ادبی ہے، وضاحت نہیں کرنا چاہیے، لیکن مجہول کہتے ہیں کہ کہنے والی باتیں نہیں، لیکن بعد میں دیکھو وہ کیسے ہو گئے، سبحان اللہ، ان کے نام کی سڑکیں، قرآن رضی اللہ عنہ، خادم ولید کا ہے، یہ فلانے کا نام رکھے، بلال کی مسجد ہے، یہ ایسے نام شروع ان کے ہو گئے، حالانکہ وہ لوگ پہلے کچھ اور تھے، جب آقا سے ملے کچھ اور ہو گئے، دیکھو۔ اور آقا سارے جہان کے لیے، ان کے لیے نہیں، سب پر ایک نظر ہے، ہم خود ہی دور ان سے ہوتے ہیں۔